دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ میرا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک بڑا خوبصورت نظام بنایا۔ امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے، علماء کرام سے ان کی یہ محبت تھی کہ آپ نے جامعۃ المدینہ کا قیام یہ شروع کیا۔ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی میں 1990 کے قریب جا کر بنے۔ 1990 میں یہ جامعۃ المدینہ یعنی جس کو دارالعلوم کہتے ہیں، درس نظامی کے جو ادارے ہیں وہ شروع کیے گئے، اور آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے تقریباً 450 کے قریب جامعۃ المدینہ بن چکے ہیں۔ نہ صرف ہمارے وطن میں بلکہ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہندوستان کے کئی شہروں میں اور اس کے ساتھ ساتھ کینیا کے شہر ممباسا میں، ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں، یو کے کے شہر بریڈفورڈ اور برمنگھم میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ بن چکے۔ اچھا، جب جامعۃ المدینہ بنے یہ للبنین تھے، یعنی اسلامی بھائیوں کے لیے تھے، لیکن دعوت اسلامی کا تو نعرہ یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اسلامی بہنوں کو یعنی خواتین کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ہماری مبلغات جو اسلامی بہنوں تک نیکی کی دعوت پہنچاتی تھی، ظاہر ہے ان تک بھی علم دین پہنچانا تھا۔ الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی بہنوں کے جامعات بھی قائم ہو چکے ہیں، اور جس میں اسلامی بہنیں الحمدللہ انہیں درس نظامی کرا رہی ہیں، اور علماء عالم اور عالمہ کورس اللہ کی مہربانی سے دعوت اسلامی میں ہوتا چلا گیا۔ اور ماشاءاللہ آپ علماء اس بات کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ کچھ علوم وہ ہیں جو ہم سب پر سیکھنا فرض ہیں۔ ہر بندے کے لیے یہ فرض نہیں ہے کہ وہ درس نظامی کرے، لیکن کم از کم جو علوم جس علوم کی ضرورت زندگی میں پڑتی ہے ان میں سے کئی علوم ایسے ہیں جو ہم سب پر سیکھنا فرض ہیں۔ امیر اہل سنت نے میں سمجھتا ہوں اس دور میں ایک ایسا عظیم بیڑا اٹھایا، اور ماشاءاللہ اپنے بیانات کے ذریعے، مدنی مذاکروں کے ذریعے اور مدنی چینل پر بار بار اس بات کی ترغیب دلائی کہ ایٹ لیسٹ کم از کم وہ فرض علوم تو سیکھے جائیں کہ جس سے زندگی گزارنا اپنے لیے آسان ہو جائے۔ تو بہرحال وہ علوم جو بیسکس ہیں وہ بھی امت کو نہیں پتا۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی، امید ہے کئی علماء جانتے ہوں گے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے فرض علوم کورس کروانے کا بیڑا اٹھایا کہ کم از کم 41 دن کے لیے، 63 دن کے لیے روزانہ 2 گھنٹے دیجیے اور آپ کو ہم فرض علوم سکھا دیں جس کی زندگی پر ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ الحمدللہ یہ کورس ڈیزائن کیا گیا جید علماء کرام اور مفتیان کرام کی نگرانی میں، ہمارے مدنی مرکز سے یہ کورس کروایا گیا۔ اچھا، کورس کروایا گیا اور اس کورس کو پھر مدنی چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا، اور دنیا کے سینکڑوں مقامات پر الحمدللہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے بیٹھ کر یہ کورس دیکھا، سیکھا، اس کے مدنی پھول لکھے۔ اس کے بعد بھی اس معاملے کو بند نہ کیا گیا کہ چلو جناب کورس کروا دیا گیا، الحمدللہ اب اس کے میموری کارڈ بنا دیے گئے، اب اس کی DVDs بنا دی گئی کہ اب اگر آپ اس کورس میں شامل نہیں ہو سکے تھے، وہ ٹائم آپ کے لیے درست نہیں تھا، اس وقت آپ کہیں اور مصروف تھے، اب یہ میموری کارڈ اپنے موبائل میں ڈالیے اور وقت نکال کر یہ بیانات سن لیجئے، یہ مسائل سیکھ لیجئے، یہ نوٹس بنا لیجئے، تو انشاءاللہ زندگی میں جو فرض علوم سیکھنے ہیں کئی حد تک، دیکھیے ہر علم تو نہیں سکھایا جا سکتا چند دنوں میں، لیکن جو بیسکس تھے وہ الحمدللہ وہ سکھانے کی کوشش کی گئی، اور آج الحمدللہ اس کے میموری کارڈ، اچھا پھر اور آسان کرنے کے لیے یہ پورا کورس انٹرنیٹ پر بھی ڈال دیا گیا کہ جس کے پاس جناب میموری کارڈ بھی نہ پہنچ سکا، DVD بھی نہ پہنچ سکی، وہ دنیا میں کہیں کونے میں موجود ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائے اور فرض علوم کورس کے مختلف بیانات ہیں، مختلف لیکچرز ہیں، اسے ڈاؤن لوڈ کرتا جائے اور دوبارہ سن لے۔ میں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اور علماء کرام الحمدللہ کہ ہمارے جامعات میں کم و بیش 25,000 کے قریب طلباء اور طالبات، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں، اور ان سب کی تعلیم پر 1 روپیہ بھی ان سے فیس نہیں لی جاتی۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ ساؤتھ افریقہ اور یو کے میں جامعات ہیں، تو الحمدللہ ساؤتھ افریقہ میں بھی اور یو کے میں بھی جامعۃ المدینہ میں انگریزی زبان میں درس نظامی کروایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی ضرورت تھی، وہاں اردو بولنے والے کہاں تھے؟
اچھا اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب انگریزی بولنے والے علماء آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ تو وہیں کے تھے، وہ وہیں کے افریقن تھے، وہ وہیں کے یو کے بورن نیشنل تھے، آپ کے پاس انگریزی پڑھانے والے کہاں آئے؟ تو الحمدللہ چونکہ امیر اہل سنت نے یہ نعرہ دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس کے لیے اگر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو فقط اردو زبان میں نہیں بات ہو سکے گی۔ الحمدللہ باب المدینہ کراچی میں درس نظامی کرنے کے بعد جہاں تخصص فی الفقہ اور تخصص فی الفنون کروایا جاتا تھا، الحمدللہ ہم نے تخصص فی اللغت العربیہ اور تخصص فی اللغت الانگریزیہ، ہم نے یہ دونوں زبانوں کے لینگویج کورسز شروع کر دیے ہیں۔ علماء بننے کے بعد ہمارے اسلامی بھائی یہ زبانیں سیکھتے ہیں اور یہ زبانیں سیکھنے کے بعد دنیا بھر میں جا کر سفر کر کے کہیں درس نظامی کروا رہے ہیں، کہیں امامت کر رہے ہیں اور کہیں گلی گلی جا کر لوگوں کو اسلام کی اور نیکی کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ گیپ بھی دعوت اسلامی نے کور کیا۔ ایک بڑا چیلنج ہمارے لیے تھا، اب میں ایک ملک تو بھول گیا جہاں درس نظامی ہو رہا ہے، اور وہ الحمدللہ بنگلہ دیش ہے کہ ہمارے ڈھاکہ کے اندر بھی جامعۃ المدینہ موجود ہے۔ اب ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ایک اور بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ تھا کہ جب کینیا میں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہاں جامعۃ المدینہ بنایا جائے، درس نظامی کروایا جائے، تو وہاں کی عوام تو ساری شافعی ہے اور ہمارے اساتذہ حنفی ہیں۔ اب اس کا بڑا چیلنج آ گیا کہ یہ درس نظامی کیسے ہوگا؟ اچھا پھر وہاں پر نہ انگریزی جانتے ہیں نہ اردو جانتے ہیں، وہاں کی زبان سواحلی زبان ہے۔ تو الحمدللہ آپ کو جان کر علماء کو خوشی ہوگی، میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہ ساری کارکردگی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بچے آ کر اپنے بڑوں کو اپنی کارکردگی اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی دعائیں ملتی ہیں، ان سے شاباش ملتی ہے تو کام کرنے کا مزید حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو آپ کی دعائیں لینے کے لیے تاکہ مزید آپ کی بھی یوں سمجھے کہ دل جوئی ہو، تو الحمدللہ ہم نے اپنے علماء کو سواحلی زبان کا پہلے کورس کروایا۔ اچھا وہاں افریقہ کے لوگوں میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ بہت حد تک وہ عربی سمجھتے ہیں، اسٹارٹ ہی سے بچوں کو عربی سکھائی جاتی ہے، عربی لینگویج کورس کیے ہوئے علماء بھیجے، سواحلی زبان انہیں سکھائی گئی۔ اب شافعی پڑھانے کا بڑا مسئلہ تھا، تو پھر ایسے سنی علماء ڈھونڈے گئے کینیا کے اندر جو فقہ کے پیریڈ جو ہیں وہ ہمارے شافعی علماء پڑھائیں، اور باقی جو منطق اور دیگر چیزیں ہیں، جو باقی تمام لغت العربیہ اور دیگر معاملات ہیں وہ ہمارے حنفی استاد پڑھاتے ہیں۔ تو اس طرح اس برج کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ کینیا کے جو ہمارا دارالعلوم ہے، جامعۃ المدینہ ہے، وہاں تقریباً تمام ہی طلباء، ہم اسے بلالی کہتے ہیں، دنیا اسے افریقن کہتی ہے، بلیک پیپل کہتی ہے، سارے افریقن ہیں، ان کے اوپر سر پر امامے ہیں، اور آپ چند سالوں کے بعد سنیں گے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں افریقن، رضوی، قادری اور اللہ نے چاہا سنی علماء الحمدللہ ہمارے پاس ہوں گے۔ اور ہمارا ہدف یہ ہے کہ ایک ایک عالم دین، ایک ایک درس نظامی کرنے والا جو یہ افریقن ہیں، یہ اب مختلف افریقہ کے ملکوں میں جائیں اور وہاں جا کر دارالعلوم قائم کریں، وہاں جا کر درس نظامی شروع کروائیں۔ میں الحمدللہ جب ساؤتھ افریقہ پہنچا، جوہانسبرگ کے جہاں فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ میں گیا، میں نے خود حاضری لگائی، میں نے پوچھا کہ کتنے ملکوں کے طلباء ہیں، میرے علماء کو جان کر خوشی ہوگی اس ایک جامعۃ المدینہ میں افریقہ کے 12 ملکوں کے طلباء درس نظامی کر رہے ہیں۔ کینیا، تنزانیہ، یوگینڈا، نائجیریا، ملاوی، ساؤتھ افریقہ، موزمبیق، لیسوتھو، میں تو سن کر حیران ہو گیا، اور الحمدللہ دل کو یہ تسلی ہوئی، اور طلباء کو بھی ایک بات سمجھائی کہ اپنے ملک سے تم دور آئے ہو، اب یہ ذہن بنا کر جانا کہ اب وہاں جا کر بھی تم نے درس نظامی کرانا ہے، علم کی شمع کو وہاں بھی پہنچانا ہے۔ یقین جانیے مجھے ہمارے آنے سے پہلے ایک اردو بولنے والے ایک ہند کے اسلامی بھائی تو یہ بات کر رہے تھے کہ یہ فیضان ہے میرے اعلیٰ حضرت کا۔ آپ کبھی دعوت اسلامی کے افریقہ کے جامعۃ المدینہ میں جائیں اور کسی افریقن کو یہ کہتے سب سن لیں گے کہ یہ فیضان ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے کہ آپ کی دعوت اسلامی نے عرب و عجم میں مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے امیر اہل سنت کے فیضان سے جس طرح یہ کام کیا ہے، اور یہ علماء کی دعاؤں اور آپ کی شفقتوں کا نتیجہ ہے۔ وقت تو میرے پاس کم ہے اور میں آپ سب کا بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی الحمدللہ 100 کے قریب شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے، اور میں فقط علم دین کے ہی کچھ شعبہ جات ہی آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ اب آپ آئیے دعوت اسلامی نے ایک اور گیپ کو کور کس طرح کیا۔ یہ درس نظامی کا نظام آپ نے سن لیا، الحمدللہ ہمارے مدارس المدینہ جس میں قرآن پاک حفظ اور ناظرہ کروایا جاتا ہے، ہم دنیا بھر میں کوئی کہیں بھی ہو، چاہے وہ افریقہ کے جنگلات میں بیٹھا ہے یا کینیڈا میں بیٹھا ہے، اگر اس نے قرآن پاک پڑھنا ہے، اگر اس نے درس نظامی کرنا ہے، اگر اس نے بہار شریعت پڑھنی ہے، الحمدللہ مختلف کورسز ہیں، انٹرنیٹ پر وہ داخلہ لے اور اپنے وقت کے مطابق الحمدللہ ہمارے یہاں سے اسے قاری صاحب ایک عالم دین جو وہ پڑھنا چاہتا ہے اسے روزانہ آدھا 1 گھنٹہ پڑھاتے ہیں۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی 4,500 کے قریب
اسٹوڈنٹ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے پاس دنیا بھر میں پڑھ رہے ہیں، اور ڈیمانڈ کتنی ہے کہ 25,000 کے قریب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رجسٹر ہو چکے ہیں۔ ہمیں مزید سینکڑوں کمپیوٹر لگانے پڑیں گے، سینکڑوں حفاظ اور قاری صاحبان اور علماء بٹھانے پڑیں گے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی اس کام کو لے کر بھی آگے چل رہی ہے۔ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ الحمدللہ کئی دنیا کے ملکوں میں ہم نے وہ جنگ کی ہے شیطان کے ساتھ کہ جہاں شیطانی کام ہوتے تھے، جہاں ناچ گانے ہوتے تھے، وہاں سجدے ہو رہے ہیں، جہاں میوزک کی آوازیں بلند ہوتی تھی وہاں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس طرح کا مدنی انقلاب برپا کیا ہے کہ شراب پینے والے، شراب بیچنے والے آج مسجدوں کے امام بنے ہیں۔ الحمدللہ ماں باپ کو ستانے والے آج اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے، ان کے ہاتھ چومنے والے بنے ہیں۔ زمانے میں جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، آج وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایسی ایسی تبدیلیاں دعوت اسلامی نے الحمدللہ دنیا بھر میں برپا کی ہیں۔ میں دوبارہ عرض کروں گا، یہ فیضان اولیاء ہے، یہ فیضان علماء ہے، فیضان اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ سب علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم، ہم بچے ہیں آپ کے، ہمارے کانپور کے اسلامی بھائی آپ کے بچے ہیں، اور یہ سیکھ رہے ہیں۔ سیکھنے کے پروسیس جو ہیں ان سے غلطیاں ہوں گی، اگر کبھی غلطی ہو جائے تو چھوٹا بچہ سمجھ کر معاف کیجیے گا، ہمیں پیار سے سمجھائیے گا، ہم انشاءاللہ آپ کی بات مانیں گے، کبھی ہم سے ناراض مت ہوئیے گا۔ غلطیاں سے ہم مبرہ نہیں ہیں، ہم سے آئندہ بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر ہمارے پیر صاحب نے، ہمارے امیر اہل سنت نے ہمیں ہمیشہ ایک بات سکھائی ہے کہ علماء حق، علماء اہل سنت کے قدموں سے وابستہ رہنا، ان کے ساتھ ہمیشہ چمٹے رہنا، ان کی دعائیں لیتے رہنا، تو دعوت اسلامی ترقی کرے گی۔ علماء کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ علماء کی ضرورت تو یہاں بھی پڑھنی ہے، محشر میں بھی پڑھنی ہے، اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جنتیوں کو بھی علماء سے سوال کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ کے بغیر ہمارا چارہ کیا ہے؟ تو ہمیں اپنے دامن سے وابستہ رکھیے گا۔ اگر ہمارے کانپور کے اسلامی بھائیوں سے کم کسی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹ گیا ہو، یا آئندہ کوئی غلطی ہو جائے، تو آپ بڑے ہیں، اپنا دل بڑا رکھ کے ہماری اصلاح فرماتے رہیے گا۔ اللہ کریم آپ کا اقبال بلند فرمائے، آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت فرمائے، اور آپ کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرمائے۔ کبھی کسی عالم دین کا دل نہ دکھائیے گا۔ میں ہمارے علماء کو یہ عرض کرتا چلوں، دعوت اسلامی والوں کو ایک مدنی انعام، ایک رسالہ دیا گیا ہے، اور ہر دعوت اسلامی والے پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ اس رسالے کو روزانہ فکر مدینہ کر کے کوشچن آنسر ہے، اس پر ٹک کریں۔ اس میں ایک مدنی انعام ہے کہ کیا آپ نے کسی عالم دین کی، کسی مسجد کے امام کی ماہانہ کچھ خدمت کی۔ یہ بھی اس لیے لازم رکھا گیا ہے کہ ہم علماء کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہیں اور ان سے فیضان حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کرام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کا وہ شعر بڑا پیارا ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا امیر اہل سنت جس طرح دعوت اسلامی کو مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں لے کر چل رہے ہیں۔ میں سچی بات کروں، آج اتنی باتیں کر رہا ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اعلیٰ حضرت کون ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کنز الایمان کیا ہے۔ آج کروڑوں لوگوں تک کنز الایمان پہنچایا، اعلیٰ حضرت کے نام پہنچے۔ امام اہل سنت سے سچی محبت الحمدللہ ہمیں ملتی گئی۔ میں یہاں یہ بھی بتا دوں، امیر اہل سنت نے اپنے بڑے صاحبزادے حاجی عبید رضا عطاری دعوت برکاتہ العالیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ براہ راست جو ان کو تلقین کی، سب سے پہلی تلقین یہ تھی کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا۔ اگر لمحہ بھر، اگر بال برابر بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے آپ ہٹتے ہیں تو میری جانشینی آپ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ امیر اہل سنت ہیں، اور اس طرح وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر پابند ہیں، اور ہمیں بھی اس کا پابند کرتے ہیں۔ علماء کرام ہم سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ پروگرام آج ہمارے شہر کانپور میں ہو رہا ہے۔ ہم بے انتہا شکر گزار ہیں دعوت اسلامی کے ان تمام مبلغین کا کہ جنہوں نے آج اس شہر میں اپنی آمد درج کرا کر کے ہمیں سنتوں بھرا پیغام دینے کی سعی کی ہے۔ پروردگار عالم اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم حضرات، بہت دیر سے میں بیانات سن رہا تھا، الحمدللہ بہت اچھے بیانات کیے آپ نے، اور یہ پیغام دیا کہ تعلیم ضروری ہے ہر انسان کے لیے۔ دین کی تعلیم بہت ہی ضروری ہے، خاص طور سے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ لہٰذا اس تعلیم پر دعوت اسلامی نے جو کچھ آج تک کام کیا ہے، اس کام کا جو تذکرہ آپ نے فرمایا ہے، یقیناً
قابل ستائش اور قابل مبارکباد ہے۔ پروردگار عالم اسے اور زیادہ وسیع فرمائے۔ محترم حضرات، آپ سبھی حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عام ہوں اور لوگ اس پر پوری طریقے سے عمل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ دعوت اسلامی کے امیر نے جو طریقہ کار اپنایا ہے یقیناً وہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی نیک ہے کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت پہچانا جا رہا ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر لوگ پوری طریقے سے گامزن نظر آ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات اس دعوت اسلامی کی تحریک کو اور زیادہ تام اور عام فرمائے اور پروردگار عالم امیر اہل سنت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ان مبلغین کو اور زیادہ سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار عالم ہم سب کو اس پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام علماء کرام کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ 3 پارے ہیں اور اردو زبان میں، یہ بہت آسان، کیونکہ الحمدللہ خزائن العرفان، نور العرفان ہمارے درمیان، کنز الایمان شریف کی تو کیا بات ہے، لیکن اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ آسان اردو کے اندر بھی کوئی تفسیر آئے اور تفصیلی تفسیر آئے جس سے مبلغین دعوت اسلامی استفادہ کر کے اپنے بیانات میں بھی اسے شامل کر سکیں، تو یہ علماء اور عوام سب کے لیے بہت مفید ہے۔ الحمدللہ میرے ہاتھ میں اس کی فی الحال تو پہلی جلد ہے، انشاءاللہ علماء کرام کو یہ بھی پیش کریں گے۔ امام غزالی کی بڑی شاندار تصنیف، کون نہیں جانتا، منہاج العابدین، لیکن ایک نئے انداز میں بڑی آسان، جس کو آپ کہیں کہ طریقے سے پڑھ سکیں۔ بعض اوقات لکھائی کتابوں کی اتنی دقیق ہوتی ہے، پرنٹنگ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ عام آدمی 4 لائنیں پڑھنے کے بعد کتاب رکھ دیتا ہے، لیکن ایک جدید انداز میں مشکل الفاظ کی تسہیل کے ساتھ منہاج العابدین بھی الحمدللہ ہمارے درمیان ہے۔ بہت ساری کتابیں، غزالی زباں، رازی دوراں، سید کاظمی صاحب کی کتاب ہے تمہید الایمان، ماشاءاللہ۔ اب یہ دعوت اسلامی والوں پر پڑھنا لازم ہے۔ امیر علیہ سنت نے الحمدللہ بدری انعام میں بھی عطا فرمایا اور اس کو بھی آسان انداز میں، کیونکہ مشکل اگر لکھائی ہوتی ہے تو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کی تسہیل تخریج کے بعد تمہید الایمان بھی موجود ہے۔ تو الحمدللہ بہت ساری کتابیں ہیں، میں اس کا تعارف کرانے جاؤں گا۔ قوت القلوب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اپنی دعاؤں سے ہمیں نوازیے گا۔ میں نے کہا نا بہت ساری کتابیں ہیں، تو انشاءاللہ کتابیں پورا مکتبۃ المدینہ یہاں سجایا گیا ہے، تو علماء سے گزارش کروں گا کہ آپ کرم فرمائیے اور تھوڑا سا وہاں آ کر دیدار بھی کیجیے اور دعاؤں سے نوازیے۔ علماء کرام جو کتاب اس میں سے چاہیں، آپ کی ضیافت جو ہے کتابوں سے کی گئی ہے، آپ کے لیے ٹیبل لگائیے کہ آپ جو کتاب پسند فرمائے لے جائیں اور اپنی دعا سے نوازیں ہمیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ اور مدرسے میں جو لوگ چندہ کرتے ہیں، جامعات میں کرتے ہیں، انہیں بھی یہ آپ کو انشاءاللہ احکام کام آئیں گے ماشاءاللہ۔ آپ بھی لیں حضور، آپ کے ساتھ جائیں۔ جو لوگ بھی چندہ، یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو بھی خریدنی چاہیے، جو عطیات جمع کرتے ہیں ان کے لیے لازمی کیسے ہوگا۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ میرا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے شہر کانپور کے اندر کافی عرصے کے بعد دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنتوں بھرا اجتماع ہونے جا رہا ہے، اور یہ اجتماع اس شہر کے اندر اس گراؤنڈ کے اندر ہو رہا ہے جس میں میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ مرشدی اتار پر تو میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائی، اس اجتماع پاک میں الحمدللہ عز و جل ہمارے ہر دل عزیز مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہ عالیہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ان کی بھی ہم برکتیں لوٹیں گے۔ اس گراؤنڈ کے اندر پیارے میٹھے اسلامی، یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ JCB وغیرہ سے کام چل رہا ہے اور اس کی تیاریاں زور شور سے چل رہی ہیں۔ ہمارے کانپور کے اسلام بھائی اس میں تن من دھن ہر طرح سے لگے ہوئے یہ دیش تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیش نظام الدین کا ہے، یہ دیش تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیش نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ میرا، یہ دیش تو قطب الدین کا ہے، مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیش تو تاج الدین کا ہے۔